اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ۔ ظرفشہ میم، فیروز فاطمہ، گلفشہ فاطمہ، حنا میم، روحی میم، شیشمہ میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا۔ گھر پہ سب خیر وعافیت ہے؟ جی اللہ کے پروردگارہ زندگی برکتوں والی اور عمر برکتوں والی عطا فرمائے، مشکلوں سے ہماری گفتگو آداب اسلامی میں چل رہی تھی سوء ظن کے بارے میں۔ سوء یعنی بدگمانی، سوء ظن یعنی بدگمان۔ جی، کیونکہ انسان اس طریقے سے ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں غلط خیال کر بیٹھتا ہے، اور یہ غلط خیال کرنا دوسروں کے بارے میں، کیونکہ ہمارا انسان پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا، انسان ایک سماجی فطرتاً جو ہے وہ انسان تنہائی سے وحشت کھاتا ہے۔ فطرتاً انسان تنہائی سے وحشت کھاتا ہے۔ فطرتاً یعنی اسے سکھایا نہیں گیا کہ اکیلے ہو تو ڈرو، دنیا میں رہنے، دنیا والوں میں آپ سے کٹ کے رہو گے تو تمہیں عجیب سا لگنا چاہیے، سکھایا نہیں جاتا ہے اسے۔ یعنی دنیا کا ہر انسان کسی بھی رنگ، کسی بھی روپ، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، وہ تنہائی سے، فطرت کا مطلب یہی تو ہے نا، یعنی اس کی خلقت میں ہے یہ چیز کہ وہ تنہائی سے وحشت کھاتا ہے۔ تنہائی سے یعنی انسان سماجی ہے، یعنی انسان گروپ میں، گروہ میں، معاشرے میں، سماج میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سب فطرتاً سماجی اور معاشرت پسند لوگ ہیں، آپس میں مل کے رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے پن سے وحشت کھاتے ہیں، جی، تو پھر ہمیں جس معاشرے، جس سماج میں رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سماج میں کچھ کمیاں ہیں جو سماج کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں جو ہونی چاہیے جس سے سماج جڑ کے رہتا ہے، ایک اچھا سماج رہتا ہے، پرامن، پرسکون، پر اعتماد معاشرہ اور سماج رہتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان دن بدن ترقی کرتے ہیں، دن بدن آپ دیکھ لیجئے گا دنیا میں کہیں بھی جا کے، وہ سماج، وہ معاشرہ جس میں سماج اور معاشرے میں رہنے کے اصول اور قواعد کی رعایت کی جاتی ہے، وہ سماج کتنا ترقی پاتا ہے، کتنا پرامن، پرسکون، جو بھی معاشرہ ہوگا وہاں ترقی ہوگی۔ وہاں آپ دیکھ لیجئے گا جہاں بھی جائیں گے، اگر آپ کو کسی معاشرے، کسی سماج میں پڑھے لکھے، سمجھدار، تجربے کار، ترقی کرے ہوئے لوگ ملیں گے تو وہاں پر یہ برائیاں آپ کو بہت کم ملیں گی، کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر کرنا، جی، کیونکہ انہیں فرصت نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، ترقی کر گئے، پورا امن، پورا اعتماد سماج بن گیا، اب وہ ترقی کر گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی ادھر سے ادھر کرتے پھریں، دوسروں کے بارے میں برا سوچتے پھریں۔ لیکن اس کے برعکس وہ سماج اور وہ معاشرہ جس کے اندر غیبت عام ہے، چغل خوریاں عام ہیں، تہمت عام ہیں، سوء ظن، بدگمانی عام ہے، وہاں اس سماج کو دیکھ لیجئے گا، وہ سماج، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، ایک گھسا پٹا اور پچھڑا ہوا معاشرہ ملے گا آپ کو وہ۔ جی، آج جو دنیا میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے پچھڑے ہوئے ہیں، وہ کس لیے؟ کیونکہ ہم لوگ آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں سماج کو، ہم نے اپنا سماج بنایا ہی نہیں، ہم دنیا بھر کی محنت کرتے ہیں، پرسنل کرتے ہیں، دنیا بھر کی محنت کرتے ہیں، پرسنل کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے، ہمارے اندر کیا ہے، میں آگے بڑھوں، یہ نہ بڑھ جائے، یہ لوگ آگے نہ بڑھ جائیں، میں بڑھوں بس، جی، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ خود بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان دوسروں کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میں اپنے دم پہ ترقی کر سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، جب تک اس کے نیچے کام کرنے والے، اعتماد والے لوگ نہ ہوں، وہ ترقی کر جائے گا؟ اگر اس کے نیچے کے لوگ
بدامنی پھیلانے لگے، خیانت کرنے لگے، تو کروڑوں اربوں بھی لگائے گا، کروڑوں اربوں کا سامان بکے گا بھی، تب بھی اسے فائدہ زیرو کا بھی نہیں، 1 روپے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے نقصان دکھاتے رہیں گے وہ لوگ اگر غلط ہو جائیں۔ تو لہٰذا انسانوں کی ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم لوگ ترقی کہیں اور تلاش کرتے ہیں، اور ہم لوگ ترقی کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے سماج میں جو کمیاں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جی، ایک ترقی کر رہا ہے تو اپنے آپ ترقی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی ٹانگ کھینچیں گے۔ ایک عزت دار بن رہا ہے تو خود اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر عزت دار بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پہ تہمتیں لگا کے اسے گرانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہی ہے جی، جی ہاں، اسے گرانے کی کوشش۔ بھائی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ عزت دار بنا ہے تو کیسے بنا ہے؟ اس نے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتا چلا گیا، لوگوں سے تواضع سے ملتا چلا گیا، خوش روئی سے ملتا چلا گیا، جی رشتے نبھاتا گیا، حقوق ادا کرتا چلا گیا۔ تو ہم کیا کریں گے کہ وہ اتنا ترقی کر گیا، عزت لوگوں کا احترام، لوگوں کے دلوں میں اتنا احترام بنا لیا، ہم یہ نہیں کریں گے کہ اپنی بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، بد کرداریوں کو چھوڑ کے ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اب ہم اس پہ تہمتیں لگانا شروع کریں گے، ہم اس پہ الزامات لگانا شروع کریں گے، اس کی غیبتیں کرنی شروع کریں گے۔ یہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ سماج کبھی۔ اور آپ آگے جا کے پڑھیں گے شاید حسد کے بارے میں جب آگے آئے گا، حاسد دوسروں کو نقصان پہنچانے سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسد دوسروں کو نقصان پہنچانے سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حاسد جب ہر ایک کی ترقی سے حسد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بیماری سے بن جاتی ہے، وہ اداس رہنے لگتا ہے، وہ مایوس رہنے لگتا ہے، اسے جہاں دوسروں کی ترقی دیکھتی ہے وہ جل بھن جاتا ہے، تو وہ بیمار رہنے لگتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے، وہ خود ترقی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ لہذا یہ جو کمیاں اور جو سماج کے لیے زہر ہیں، ان کو اگر جب تک دور نہیں کریں گے، ایک سماج پر اعتماد، پر امن سماج نہیں بن سکتا، اور جب تک سماج پر امن، پر اعتماد نہیں ہوگا، ترقیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظالم حاکم بن جائیں گے، دوسرے حکومت کریں گے، پھر دوسروں کے جی۔ لہذا بدگمانی ہی ان میں سے ایک بدگمانی ہے جو ایک معاشرے، ایک سماج کے لیے زہر ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں سماج کی اس کو ہلا سکتی ہیں۔ یہ سوء ظن، دوسروں کے بارے میں برا خیال کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا ہے، ظن آیا ہے، تو ہمیں اگر وہ برا خیال آیا ہے تو یا تو وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے وہ گمان، جی۔ تو اس کو پتہ لگانے کے لیے کیا کرے گا انسان؟ پتہ تو لگانے کی کوشش کرے گا نا۔ اگر مجھے یہ شک ہوا، مجھے یہ گمان ہوا کہ فلاں جو ہے یہ شاید جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے، تو میں اسے میرا دل بے چین رہے گا نا جب تک میں کنفرم نہ کر لوں، جی۔ کنفرم کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ میں دوسروں سے پوچھ تاچھ کروں گا، جاسوسی شروع کروں گا، تو غیبت آئے گی، جی، جاسوسی آئے گی۔ اور قرآن صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ لہٰذا یہ گمانی جو ہے، بدگمانی جو ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ اکثر گمانوں سے بچو، جی، اس لیے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ کئی گناہ اور لے کے آتا ہے۔ اسی کے بارے میں یہ گفتگو چل رہی تھی۔ نمبر 3 حدیثوں میں کے بارے میں حدیثیں چل رہی تھیں کہ سوء ظن کے بارے میں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک حدیث میں بدگمانی کو لوگوں کے درمیان تفرقے کا سبب قرار دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے بدگمانی سے لوگوں کے آپ خود سوچئے ایمانداری سے، خدا کو حاضر اور ناظر رکھتے ہوئے اپنا ضد، اپنا غصہ الگ ہٹائے کے کچھ منٹ ذرا بستر پہ لیٹ کے سوچنا کہ آپ کی جن جن رشتہ داروں سے ناراضگی یا اٹھنا بیٹھنا کم ہے، کیا کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ کی وجہ سے یا بس برے گمان کی وجہ سے؟ صرف ہمارے گمان کی وجہ سے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس مل بیٹھ کے دیکھیے، وہ برے نہیں ہیں، ہم برے نہیں ہیں، بس یہ گمان غلط آ گیا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کے خلاف گمان غلط رکھیں گے تو یہی ہوگا، اس نے مجھے میں نے سلام کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، اس کو میں بڑی تھی، اسے میرا احترام کرنا چاہیے تھا، اس نے صحیح سلام تو کیا لیکن منہ بنا کے کیا۔ اتنی سی بات نہیں، کیا ہم سوچ بیٹھتے ہیں، کیا ہم سچ سوچ بیٹھتے ہیں انصاف سے، اور ہم ضد پہ اڑے رہتے ہیں، ہم
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یا کوئی خاص لوگ، ہم بھی سبھی ہیں کہ ہم اپنی ضد کو دین سے بھی آگے رکھتے ہیں. اپنی ضد کو جب ہم غصہ آتا ہے ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دین کے بالکل مخالف کام کر رہے ہیں، اڑ جائیں گے ہم، جرات آ جاتی ہے ہمارے اندر. یہ اگر ہے کسی کے اندر تو یہ زہر ہے. انسان کو اپنی ضد کو آگے نہیں رکھنا چاہیے. ہم ضد میں آ کے کہ اس نے ایسا کیا یا اس کے ساتھ اس نے ایسا کیا تو میں بھی کروں گا یا میں بھی کروں گی. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اخلاق ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ تسلیم ہے؟ اسلام کا معنی تسلیم ہونا ہے. میرا دین کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، وہ آگے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں اپنی ضد پہ اڑ کے میں تو یوں کروں گا. نہیں، تو یہ ہماری ضد ہے جنہوں نے ہمارے معاشرے کو ختم کر رکھا ہے، توڑ رکھا ہے، رشتہ داریاں ختم کر رکھی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں. وہ مجھ سے نہیں ملنا، ہمارے گھر آپ کبھی آتے ہی نہیں تو ہم کیوں جائیں؟ یہ وہی باتیں ہیں نا، میں جو معاشرے میں وہی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے سماج میں سے ہوں، مجھے معلوم ہے کمیاں، آپ کو بھی بہتر معلوم ہے کہ کیا کیا ہوتی ہیں. آپ ہمارے اندر بھی ہوں گی، آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رشتہ دار جب ہم ہی جاتے ہیں خیریت لینے، وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. وہ نہیں آتے، وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا پھر دنیا میں کہ ہم خدا کی اپنی ضد کے آگے خدا کی ناراضی خرید رہے ہیں، خدا کی ناراضگی خرید رہے ہیں اپنی ضد کے آگے کہ وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جاتے. بھائی وہ نہیں آتے، وہ اپنا حساب دیں گے، ہم جاتے ہیں، ہم اپنا حساب دیں گے. ہر ایک کا حساب اپنے ذمے ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اوپر جو سوالات ہوں گے قیامت کے لیے اس کا جواب آپ دیں گی، ایسا ہوگا نہیں. وہاں تو کسی کو باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو باپ کی، ماں کو بیٹے کی، بیٹے کو ماں کی، کسی کی کوئی ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کے پاس جی. تو پھر اتنا سب کچھ ہم جاننے کے بعد پھر ہم اپنی ضد کو آگے رکھتے ہیں، پھر ہم اپنی ضد کو آگے رکھتے ہیں. ہم ہی کیوں لینے خیریت جائیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لہذا مسلمان کا مطلب یہی تو ہے نا، تسلیم ہو جانا. میری ضد کیا کہتی ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، میری ضد ہے غلط ہے تو غلط ہے، بس اڑنا نہیں چاہیے. وہ آتے نہیں آتے، میں جاتی ہوں، میں بار بار جائیں گے ہم تو، کیونکہ ہمیں اپنا حساب خدا کو دینا ہے. اور ہمارا گواہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھ، یہ نہیں ہے کہ اسے دکھانے کے لیے جیسے ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں وہ دیکھے، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ دلوں تک کی، اندر تک کی دیکھتا ہے نا ہمارا خدا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. تو پھر جب ہمارا خدا ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو ظاہر کو بھی جیسے دیکھتا ہے ایسے باطن کو بھی دیکھتا ہے، تو پھر ہم خدا کے لیے ملتے رہیے، خدا کے لیے اپنے حق، جو حق ہیں آپ کے ذمے وہ ادا کرتے رہیے. کامنے والا کر رہا نہیں کر رہا، وہ اپنا حساب دے گا، وہ اپنا حساب دے گا. لہذا یہ بدگمانیاں ہی ہیں جو فساد، کیا کہہ رہے ہیں، تفرقہ پیدا کرتی ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں، تفرقہ. آپ فرماتے من غلب علیہ سوء الظن، من غلب علیہ سوء الظن، جس کے اوپر اس کا برا گمان غالب آ جائے، جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے، لم یترک بینہ و بین خلیل صلحا، وہ اپنے اور دوستوں کے ساتھ اچھے تعلق باقی نہیں رکھ سکتا. جب مجھے میرے دوستوں کے بارے میں غلط خیال آئیں گے، بدگمانیاں آئیں گی میرے میں، تو میرے معاملات ان سے صحیح رہ جائیں گے. ہمارے رشتہ داروں سے جو معاملات بگڑے ہوئے، کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے. کچھ بدگمانیاں آپ کو ہیں، مجھے ہیں، کچھ بدگمانیاں انہیں جی، وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں. اگر ہمیں بدگمانیاں ہیں، ہم دور ہٹ رہے ہیں، وہ انہوں نے بھی کچھ کمیاں کی ہیں یا ہم نے بھی تو کی ہیں. کچھ بدگمانیاں انہوں نے کی ہیں، کچھ بدگمانیاں ہماری ہیں. تو یہ بدگمانیاں ہیں جو دوستوں سے اچھے تعلقات باقی نہیں رکھ پاتا، جس پہ بدگمانی غالب آ جاتی ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں پھر وہ غلط ہی سوچتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت علی علیہ السلام نے بدگمانی کو عبادتوں کی بربادی کا سبب، یہاں مولا کائنات نے بدگمانی کو کس چیز کا سبب قرار دیا، تفرقے کا، اور یہاں عبادت کی بربادی، کہ بدگمانیوں سے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. عبادتیں جی، ایک تو کرتے کتنے ہیں ہم عبادتیں، اور ایسے کہ بدگمانیاں ان کی وجہ سے وہ بھی جتنی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ایاکا ان تسیء الظن، بدگمانی سے بچو.
فإن سوء الظن، اس لیے کہ بدگمانی یفسد العبادت، عبادت کو فاسد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ویعظم الوزر، اور گناہ کو رواج دیتی ہے، گناہ عام ہونے لگتے ہیں، گناہ عام ہوتے ہیں، گناہ پھیلتے ہیں۔ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی عبادت کو برباد کر دیتی ہے اور گناہ کو رواج دیتی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے لا ایمان مع سوء الظن، بدگمانی کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنے کہتے رہے ہیں ہم مومن، اب بدگمانی آئے ہم زبانی مومن ہیں، کیونکہ بد مومن ایمان کے ساتھ بدگمانی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے نہیں، نظر ثانی کرنی چاہیے نہیں، اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے نہیں کہ ہم اگر دوسروں کے بارے میں غلط ہی گمان کرتے ہیں تو مومن ہے نہیں ہے۔ بدگمانی اور بدزنی بری چیز ہے، بدگمانی اور بدزنی بری چیز ہے، اس کے برخلاف مومنین کے سلسلے میں ہاں بدگمانی بری چیز ہے، لیکن اس کے برخلاف حسن ظن، اچھا خیال رکھنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ایک اچھی عادت بلکہ قابل تعریف صفت ہے، قابل تعریف صفت ہے اگر یہ ہمارے اندر ہو کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، دوسروں کے بارے میں۔ معصومین نے اپنی حدیثوں میں اس کی تاکید بھی کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الظن من احسن الشیم، جی حسن ظن، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھے خیالات رکھنا بہترین خصلتوں میں سے ہے، وہ افضل القسم، اور سب سے مفید ہے، سب سے زیادہ مفید ہے۔ یہ حسن ظن بہترین عادت اور سب سے زیادہ مفید ہے، سب سے زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں مولا کائنات حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین، حسن الظن یعنی حسن ظن راحت القلب، سکون قلب، و سلامت الدین، دین کی سلامتی کا سبب ہے، قلب کو سکون رہتا ہے، ورنہ آپ دیکھیے جو برے گمان رکھتے ہیں، بدگمانی جن پہ غالب رہتی ہے وہ اکثر بے چین رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، جی دین بھی برباد ہوتا ہے، لیکن حسن ظن اس سے سکون قلب اور دین کی سلامتی کا سبب ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حسن الظن یخفف الہم، دیکھیے اللہ اکبر، حسن ظن سے غم دور ہوتے ہیں، حسن ظن سے غم دور ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جب آپ اچھے خیالات رکھیں گے اس سے غم دور ہوتے ہیں۔ وَيُنْجِي مِن تَقَلُّدِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہ کے توق سے بچاتا ہے، گناہ کے جو توق انسان کے گلے میں پڑ جاتے ہیں، گنہگار بنتا چلا جاتا ہے، جب دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے گا تو اس سے بچتا ہے انسان۔ نیز آپ فرماتے مولا کائنات یہ بھی فرماتے ہیں من حسن ظنہ بالناس، جو لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، جو لوگوں کے بارے میں لوگوں کے لیے حسن ظن رکھتا ہے، حاز منہ المحبہ، وہ لوگوں کی محبت حاصل کرتا ہے، لوگ اس سے پھر محبت کرتے ہیں، لوگ ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ایک روایت میں آیا ہے، ایک روایت جو امام صادق سے منسوب ہے کہ یہ آپ کی روایت ہے، اس میں یہ آیا ہے حسن الظن اصلہ من حسن الایمان، من حسن ایمان المرء، حسن الظن یعنی حسن ظن اصلہ من حسن ایمان المرء، اس کے حسن ایمان کی اور دل و سلامت صدر، اگر کوئی حسن ظن رکھتا ہے تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اس کا ایمان سالم ہے، اس کا ایمان حسین ہے، اس کا دل سالم ہے، یعنی سمجھ میں آیا؟ حسن ظن جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ جی یہ جو حسن ظن آتا ہے، جو انسان حسن ظن رکھتا ہے دوسروں کے بارے میں، یہ حسن ظن اس کے اندر کس وجہ سے آتا ہے؟ اس کے ایمان کا اچھا ہونے کی وجہ سے، اس کا دل سالم ہونے کی وجہ سے، یعنی جس کا دل سالم اور ایمان اچھا ہوتا ہے اس میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اس میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اور اگر سوء ظن پیدا ہو رہا ہے کسی کے اندر تو اس کا ایمان کمزور ہے، دل صاف نہیں ہے، اس کا دل سالم نہیں، اس کا دل مریض ہے، اس کا دل مریض ہے۔ جی انسان کا حسن ظن اس کے حسن ایمان اور دل کی سلامتی سے پیدا ہوتا ہے، یہ حسن ظن۔ لہٰذا اگر ہمارے اندر سوء ظن آتا ہے کہ غالب آتا ہے غلط خیال، تو ہمارے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ سینے سے مراد یہاں پہ انسان کا باطن ہے، کبھی سوچے سینہ جا کے وہ بلغم کا علاج کرنے لگے، کبھی نہیں، کبھی سوچے آپ
کف جم گیا ہے، نہیں وہ کف نہیں ہے یہاں پہ. صدر سے مراد وہ سینہ نہیں جو یہ ظاہری سینہ ہے. سینے سے مراد، صدر سے مراد اس کا باطن، اس کا اندر. جو انسان اندر سے گندے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، وہ سوء ظن رکھتے ہیں. یعنی سوء ظن رکھنے والا اندر سے برا ہے، گندا ہے اندر سے جی. اور جس کا اندرونی پاک ہوتا ہے، اس کی فطرت، اس کی روح پاک ہوتی ہے، وہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. سینے سے مراد انسان کا باطن ہے کہ وہ گناہ اور برائیوں سے جتنا پاک و صاف ہوتا ہے، اس کا گمان اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں وارد ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ احسنوا ظنونکم، اپنے ظن کو بے اخوانکم، اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے ظن کو اچھا بناؤ، حسن ظن رکھو اپنے بھائیوں کے بارے میں. تغتنموا بہا، اس کے ذریعے سے آپ پا لوگے، حاصل کر لوگے صفاء القلب، اپنے اندر کی پاکی کو، ونقاء الطبع، اور حسن طبع، اس کی طبیعت حسین ہوتی ہے. اپنے برادران دینی کے سلسلے میں حسن ظن رکھو کہ اس سے دل پاکی، دل آتی ہے. دل کی پاکی، دل سے مراد یہ دل نہیں ہے جو دھک دھک کر رہا ہے، دل سے مراد جی اس کا اندر، اس کی روح، اس کی فطرت، یہ چیزیں پاکی ہوتی ہے. اور حسن طبع، اس کی طبیعت حسین ہوتی ہے. واضح رہے کہ جب بدظنی، بدگمانی حسن ظن میں بدل جائے گی، جب یہ ہمارے اندر جو بدگمانی آتی رہتی ہیں، بدظنی آتی رہتی ہیں، اگر ان کو ختم کر کے ہم حسن ظن لے آئیں، حسن ظن میں بدل جائے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر دل سے بغض بھی نکل جائے گا، کینہ بھی. ہمارے اندر دوسروں کے بارے میں بغض، کینہ کیوں آتا ہے؟ حسد کیوں آتا ہے؟ ہم دوسروں کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں. بڑا مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، تو خوب نوٹ آ رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے حرام کا کما رہا ہوگا، رشوت لے رہا ہوگا. برے گمان کرتے ہیں نہیں؟ اس برے گمانوں سے بغض آنے لگتا ہے، کینہ، حسد. کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں، کتنی خطرناک گنہگار بنتا چلا جاتا ہے انسان. لہٰذا جب ہم بدظنی کو ہٹا کر اپنے دلوں میں سب آپس میں مل کے حسن ظن میں بدل دیں اس کو، ہمارا دل اب دوسروں کے بارے میں اچھا ہی سوچے، تو خود بخود حسد بھی ختم ہو جائے گا، بغض، کینہ سب ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے بھائی. جب آپ میرے بارے میں اچھا سوچیں گی تو کیا میرے سے حسد کریں گے؟ آپ میرے سے بغض رکھیں گے، میرے سے دشمنی رکھیں گے؟ میں آپ کے بارے میں میں آپ کے بارے میں جب اچھا خیال رکھوں گا، ہمیشہ نیک خیال رکھوں گا، تو کبھی حسد ہو سکتا ہے مجھے آپ سے؟ کبھی ماں باپ کو بیٹے سے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. کیوں؟ وہ اپنی اولاد کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں. تو ہم دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچے تو بغض رکھیں گے اس سے؟ میں آپ سے بغض رکھوں گا؟ نہیں. نہ حسد، نہ کینہ، کچھ نہیں. نہ میں پھر آپ کی غیبتیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو اچھا مانتا ہوں. لہذا ہمیں اپنے بدظنی کو حسن ظن میں بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو تربیت کرنی چاہیے. تزکیے کے بعد تربیت کا مرحلہ آتا ہے. تزکیے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تربیت کرتے چلے جائیے، تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تزکیہ نہ ہو. جب گندگی ہمارے اندر پڑی رہے گی، کوڑی کے اوپر کتنے بھی آپ روز گلاب کے پھول برساتے رہیے، وہ اندر سے سڑان بدبو دیتا رہے گا، وہ اندر سے بدبو دیتا رہے گا. جب تک آپ اس کچرے کو، کوڑی کو صاف نہ کر دیں گے بالکل، جب تک اپنے نفس کو ہم بالکل پاک نہیں کر لیں گے، تب تک اس میں تربیت کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے پہلے مرحلہ تزکیے کا آتا ہے، پھر تطہیر کا آتا ہے. تزکیے کا، پھر مرحلہ تطہیر کا آتا ہے، پھر تربیت. یہ سب تربیت آتی ہے. تربیت پھر تطہیر، تربیت پھر تطہیر. لہذا مومنین کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک یہ ہے حسن ظن، اور ان کے عمل کو صحیح جاننا بنیادی چیز ہے یہ. جب تک آپ دوسروں کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھیں گے، ان کے کاموں کو یا ان کے عمل کو یا ان کی باتوں کو صحیح جگہ پر نہیں لے کے جائیں گے، صحیح وے میں نہیں لے کے جائیں گے، تب تک جی ایک دوسرے پر اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ لہٰذا یہ حسن ظن جب تک یہی کہہ رہے ہیں کہ بنیادی چیز ہے، لیکن یاد رہے کہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن کی بھی کچھ حد ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شراب بالکل منہ میں گٹا گٹ روز کرتے ہوئے دیکھتے رہو اور اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہو، آئیے دعوت میں بھی آئیے اور آئیے ہم اپنی لڑکی بھی آپ کو دیں گے. نہیں، حسن ظن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے جواری، کبابی، شرابی جو بالکل کر رہا ہے اور اس کے اوپر لو جی ہمیں تو کوئی بات نہیں ہے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، اسلام نے کہا حسن ظن رکھو.
نہیں یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ سوچیں کہ اس کا حسن زن کا مطلب یہ ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر اٹھنا بیٹھنا بھی مت، ایسے لوگوں کے ساتھ لہذا حسن زن کی بھی ایک حد ہے کہ اگر وہ اس حد سے گزر جائے، ایک حد تک آپ اس کے بارے میں حسن زن رکھیے، لیکن اگر وہ اس حد سے گزر جائے پھر یہ اچھی خصلت و عادت نہیں شمار کی جائے گی، پھر حسن زن اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی روز بروز کھلم کھلا سامنے سے الٹی باتیں کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، باتیں غلط کرتا ہے، تو ہم پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے اب بھی یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں، نہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اب ایک حد سے اگر وہ کراس کرنے لگے پھر حسن زن اس کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ روایات معصومین میں، معصومین علیہ السلام کی جو روایات ہیں اس میں جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سماج میں اصلاح اور فساد اور عدل و ظلم ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے اصلاح ہو رہی ہے، فساد عدل ہو رہا ہے یا ظلم اس کا۔ اس طرح کے معاشرے میں اصلاح کا سکہ رائج ہونا چاہیے، معاشرے میں اصلاح عام ہونی چاہیے، اور ظلم و فساد کے بجائے عدالت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ سماجی زندگی میں حسن زن کو ہی بنیادی اصول ہونا چاہیے، جی ہمارے سماج اور معاشرے میں سب سے بنیادی چیز حسن زن ہونی چاہیے، لیکن اگر فساد، برائی اور ظلم و ستم عام ہو جائے، اگر ظلم، ستم، برائی عام ہو جائے اور نیک لوگوں کی شناخت پہچان مشکل ہو جائے تو پھر حسن زن ایک اچھی خصلت اور اجتماعی روابط کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پھر آپ حسن زن نہ رکھیں کہ جب اتنی ظلم ستم برائیاں عام ہونے لگے ایک جگہ، پھر اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اوہو چلو حسن زن رکھ لو ان کے بارے میں، نہیں، پھر یہ اہم بنیادی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اس کی طرف، اس بات کی طرف کہ جب ظلم و ستم عام ہو جائیں جی اور برائیاں رائج ہو رہی ہوں پھر، اور اچھے لوگوں کی پہچان نہ ہو سکے تو پھر ہر ایک کے بارے میں حسن زن نہیں رکھنا چاہیے۔ اذا استولی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اذا استولی الصلاح علی الزمان، اگر زمانے پر اور زمانے و اہلہی، اور اہل زمان پر، زمانے پر اور زمانے والوں پر اگر اصلاح غالب ہو، حاکم ہو جائے، ثم اساء رجل ظنا، اور دیکھیے ایک معاشرہ ہے، سماج ہے، بہت اچھا ہے، اصلاح ہے، سب کچھ ہے، اس وقت کوئی مرد اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں بد ظن نہیں رکھتا ہے، لم تظہر منہ حوبتن، ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے کوئی گناہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی، اور وہ اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو یہ اس پر ظلم ہوا ہے، فقط ظلم، تو یہ اس نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سماج اور معاشرہ ہے، اس میں سب اچھائیاں ہیں، برائیاں فساد وغیرہ نہیں ہے، کم ہے، اصلاح ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب اگر میں آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، جبکہ آپ نے ایسے نہیں ہے اور میں بدگمانی رکھوں تو یہ میں نے آپ پر ظلم کیا۔ لیکن وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، اگر زمانے اور اہل زمانے والوں پر فساد طاری ہو جائے، فساد حاکم ہو جائے، ایک سماج اور ایک معاشرہ ہے جو فاسد ہے، اس میں برائیاں عام ہیں، فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ، اور اس کے باوجود کوئی شخص کسی کے بارے میں حسن ظن رکھے، فَقَدْ غَرِرَ، تو وہ دھوکہ کھاتا ہے، پھر وہ بھائی ابھی دیکھیے اگر ہمارا سماج اور ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہیں، جی برائیاں عام ہیں، فساد ہو گیا ہے اس کے اندر، اب میں لوگوں کے بارے میں سوء ظن رکھوں، وہ حسن ظن رکھوں نہیں، نیکی خیال رکھوں تو میں دھوکہ کھاؤں گا، میں کسی نہ کسی دن کسی سے دھوکہ کھاؤں گا۔ کیوں آپ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں دوسرے پر اعتماد کر رہے تھے؟ کیوں ان کے بارے میں حسن ظن رکھ رہے تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے مولا اس حدیث میں؟ جی ظرفیشہ میم، ہنا میم، سمجھ میں آئی حدیث؟ روحی میم، ششمہ میم، جب زمانہ اور زمانے والوں پر نیکی حاکم ہو جائے، یعنی نیکی عام ہو، اگر اس معاشرے سماج میں اس وقت نیکیاں عام ہو اور کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرے حالانکہ اس سے کوئی گناہ اشکار نہ ہوا ہو تو اس پر ظلم ہوا ہے، اور اگر زمانہ اور اہل زمانہ فساد سے بھر جائے تو کسی کے سلسلے میں حسن ظن رکھنے والا دھوکہ کھاتا ہے۔ پھر اب میں یہ آدمی جو ہے وہ دھوکے باز ہے، خیانت کار ہے، یہ اب نہیں جی میں حسن ظن کو کہا ہے دین نے اور میں اس نے حسن ظن پہ رکھوں اور مل کے اس کے ساتھ بڑی مہنگی تجارت شروع کر دوں، کروڑوں کا چونا لگا کے بھاگ جائے گا، جی
کیونکہ میں نے حسن ظن رکھا، دین نے کہا تھا حسن ظن رکھو، دھوکہ کھاؤں گا، میں بڑا نقصان اٹھاؤں گا، ایسا ہی ہے۔ لہذا پھر ایسی جگہ پر حسن ظن اچھی چیز نہیں ہے، جو جیسا ہے اس کے بارے میں پھر ویسا گمان رکھیے۔ جی ہاں لیکن اگر معاشرہ ہمارا اچھا ہے، نیک ہیں، سب ہیں، اس میں اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی رکھیں، یہ ظلم کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ آئیے یہ آگے بس تھوڑا سا رہ گیا، تمام کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ساتویں امام، اذا کان الجور اغلب من الحق، جب ظلم و ستم حق سے زیادہ عام ہو جائے، یعنی حق کم رہو، ظلم و ستم زیادہ ہو، رواج زیادہ پا جائے ظلم و ستم، لم یحل، تو حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لأحد، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان یظن بأحد خیرا، کہ وہ کسی کے بارے میں خیر کا گمان رکھے، یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ کب؟ جب کسی زمانے میں، کسی سماج میں، کسی معاشرے میں ظلم و ستم زیادہ ہو، گناہ زیادہ ہو حق سے، تو وہاں پر اچھا گمان رکھنا جائز نہیں ہے۔ حتی یعرف ذلک منہ، مگر یہ کہ اس کی نیکیوں کو وہ جانتا ہو کہ ہاں یہ نیک ہے، تب اس کے بارے میں حسن خیال رکھے، یعنی ایسے معاشرے میں اسی کے بارے میں حسن خیال رکھے جس کو وہ جانتا ہے، جس کی نیکیوں کو جانتا ہے کہ نیک ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا کان زمان العدل فیہ اغلب من الجور، اگر زمانہ ایسا ہو کہ العدل فیہ اغلب من الجور، کہ عدل اس میں غالب ہو جور سے، ظلم و ستم سے زیادہ عدل وہاں پر رائج ہو، فحرام، حرام ہے، ان یظن بأحد سوءا، کہ وہاں پر کسی کے بارے میں سوء ظن رکھا جائے، بدگمانی، اگر عدل زیادہ ہو جور سے، ظلم و جور سے، تو وہاں پر کسی کے بارے میں سوء ظن، بدگمانی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور حتی یعلم ذلک منہ، مگر یہ کہ جو اس سے وہ برائیوں کو دیکھتا ہو، سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ ہاں بھائی اس کے اندر ہے، تب اس کے بارے میں برا گمان کر سکتا ہے۔ لیکن وَإِذَا كَانَ زَمَانٌ، لیکن زمانہ اگر ایسا ہو، الجور اغلب فیہ من العدل، کہ جس کے اندر ظلم و ستم عدل سے زیادہ ہو، ظلم و ستم زیادہ رائج اور عام ہو، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْرًا، تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھے، مَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ، جب تک وہ اس کو نہ جان لے کہ ہاں یہ اچھا ہے، تب تک اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی زمانہ ایسا ہو کہ عدالت ظلم پر غالب آ جائے، تو حرام ہے کہ کوئی کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرے، مگر یہ کہ اس کی برائی کا اس کو یقین ہو، تب اس کے بارے میں سوء ظن رکھ سکتا ہے۔ اور اگر زمانہ ایسا ہو کہ ظلم و ستم عدالت سے زیادہ ہو جائے، اچھائیوں میں سے زیادہ برائیاں ہوں، تو کسی کو کسی کے سلسلے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے، مگر یہ کہ اس کی نیکیوں کو جانتا ہو، تب حسن ظن رکھے اس کے بارے میں۔ حسن ظن اور اعتماد کی ایک شرط یہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ سامنے والا خیانت نہ کرے۔ بھائی جب آپ دوسرے پر اعتماد کب کریں گے کہ وہ خیانت کار نہ ہو، ورنہ اگر کوئی پہلے خیانت کر چکا ہو دوسروں کے ساتھ، تو اس کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے کر چکا ہے یہ خیانتیں۔ اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں حسن ظن رکھ کے اس کے ساتھ بزنس کر لوں گا، آپ کو بھی ساتھ بھی خیانت کر دے گا، یا مثلا خیانت خالی مال و دولت میں تھوڑا ہی، اور چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے، ایسے تو نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس لک ان تأتمن من غشک ولا تتہم من ائتمنت، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو اس پہ اعتماد کرو، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو اس پر اعتماد نہیں کرنا، اور جو تمہارا امین ہے اس پر تہمت مت لگانا، جی، اور جو تمہارا امین ہے، جس نے تمہارے ساتھ ہمیشہ امانتداری سے کام لیا ہے، اس پہ کبھی تہمت مت لگانا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بلد۔ خلاصہ یہ ہوا، کسی کی طرف اس عیب کی نسبت دینا جو اس میں نہ ہو، وہ تہمت کہلاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ مومنین کی اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے پرہیز کر کے مومنین آپس میں، ان چیزوں سے پرہیز اگر کریں گے تو مومنین آپس میں کیا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت سے رہ سکتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی معاشرے میں ظلم و جور غالب آ جائے تو پھر ایک دوسرے سے حسن ظن غلط ہے، جو اچھے ہیں انہی کے بارے میں حسن ظن رکھیے، مگر یہ کہ ان کی نیکیوں کا اسے یقین ہو جائے۔ یہ سوالات ہیں، انشاءاللہ دیکھیے گا، درس کو دہرائیے گا۔ خدا حافظ۔